السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کو بے انتہا پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی ایک اور بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نانا جی نے ہمیں بتایا شاہ صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ ان کا وہ جو بیٹا تھا بہت زیادہ بیمار، بہت بری حالت میں تھا۔ اس وقت بھی ان لوگوں نے اس کی میڈیسن ساتھ اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بیمار ہے، لیکن ہمیں کسی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس لے کر آئے کہ اس کا ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی چاہیے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اس کو ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کو اس کے روحانی علاج کی ضرورت پڑی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو گھر ہے، ہم لوگوں کے گھر میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں یہ سوتا تھا، اس سے عادت تھی اس کمرے میں سونے کی۔ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں سو سکتا۔ اس کمرے سے پہل تو کبھی کبھی ہمیں آوازیں آتی تھی کسی کے بولنے کی۔ ہم اسے ہمیشہ منع کرتے تھے کہ اکیلے اس کمرے میں نہ سویا کرو، کیونکہ اس کمرے میں ایک دو بار جب میں نے بھی سونے کی کوشش کی تو مجھے بھی باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی مخلوق جو ہے وہ جسم کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے، باقاعدہ جس طرح سے اس کمرے میں کوئی رہتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے یہی کہتا تھا کہ میں نے اسی کمرے میں سونا ہے۔ اس سے لگتا تھا کہ شاید ہم اسے ویسے ہی ڈراتے ہیں اس بات سے، اس نے اس کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ پہلے یہ کچھ دن ٹھیک رہا۔ کچھ دن کے بعد ہمیں رات میں اس کے کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہماری آنکھ کھلی، جب اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ جب ہم لوگ اس کے کمرے کی طرف بھاگ کر گئے، دروازہ کھولا تو یہ بڑے عجیب و غریب انداز میں اپنے بیڈ پر بیٹھا رو رہا تھا۔ ہم نے اسے ہلایا جلایا۔ جب ہم نے اسے ہلایا تو ایسا لگا کہ جس طرح سے اس کو جھٹکا سا لگتا ہے، اس کی جیسے نیند ٹوٹی ہے یا سکتا ٹوٹا ہے۔ یہ کہنے لگا کیا ہوا، آپ لوگ مجھے ایسے کیوں ہلا رہے ہیں، میں کدھر ہوں؟ آپ لوگوں نے کہا تم اپنے کمرے میں اور تم یہاں پر بڑے عجیب و غریب انداز میں بیٹھے رو رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں رو رہا تھا، میں تو سویا ہوا تھا، آپ کو کس نے کہا میں رو رہا تھا؟ ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اسے بہت غصہ بھی آ گیا۔ اس نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ جائیں، میں نے سونا ہے، میں نے ادھر ہی سونا ہے، آپ لوگ مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے نہیں ڈرنا۔ ہم لوگ مجبوراً واپس آ گئے، بڑا اس کو سمجھایا۔ اگلے رات پھر وہی کام۔ اگلی رات جب رونے کی آوازیں آئیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اکیلا نہیں رو رہا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی رو رہا ہے۔ رونے کی آوازیں کسی عورت کی تھی۔ جیسے ہم لوگ اس کے کمرے کی طرف جانے لگے، کمرے کا دروازہ بند تھا اندر سے، حالانکہ یہ کبھی بھی دروازے کو لاک کر کے نہیں سوتا، یہ دروازے کو کھول کر ہی سوتا ہے۔ ویسے کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے لیکن لاک نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بڑے پریشان، دروازہ کھٹکھٹائیں، کوئی دروازہ نہ کھولے۔ اندر سے دونوں کے رونے کی آوازیں، جیسے کوئی عورت ساتھ رو رہی ہے۔ تھوڑی سی اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس سے ہم نے جھانک کر دیکھنا چاہا۔ اندر مدھم سی روشنی تھی۔ ہمارے کمرے میں کوئی بھی زیرو بلب نہیں لگا ہوا، ساری ٹیوب لائٹس یا بڑے بلب لگے ہیں۔ اس کو جب ہم نے دیکھا تو وہ روشنی ایسے مدھم سی تھی جیسے یا کوئی دیا جل رہا ہوتا ہے یا کوئی زیرو کا بلب ہے، ایسی اس کی ہلکی پیلی پیلی سی روشنی تھی۔ اس میں جو منظر ہم نے دیکھا وہ منظر بہت بھیانک تھا۔ ہم نے دیکھا یہ اسی انداز میں بیٹھا ہے اور اس کے اوپر سر والی طرف ایک بڑی بھیانک چہرے والی عورت جھکی ہوئی ہے۔ اس عورت کا وجود اور قد بہت دراز ہے۔ بس یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگوں نے تو دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہم لوگوں نے دروازہ توڑا، بلکہ وہ اتنا زور سے ہم لوگوں نے اس کو ٹانگیں ماری کہ اس کا اندر سے ہی لاک ٹوٹ گیا، کنڈی جو لگی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اندر گئے کہ اسی انداز میں بیٹھا تھا اور کمرے میں اس حد تک گندی سمیل تھی، اس حد تک گندی سمیل تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی مردہ ہے، اتنی گندی سمیل آ رہی تھی، کوئی مردہ چیز ہے یہاں پر، کوئی کتنے دنوں کو کوئی جانور مردہ مرا پڑا ہے۔ اس کو ہلایا جلایا، یہ پھر ہوش میں آیا۔
یہ سمجھتا تھا میں سویا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سوئے ہوئے کرتا کیا ہے۔ وہ گھسیٹ کے ہم لوگ اس کمرے سے باہر لے کر آئے۔ بس وہاں سے باہر لاتے گئے، اس پر دورے کی کیفیت آ گئی، ہاتھ پاؤں مڑ گئے، آنکھیں سفید ہو گئی، چہرہ سارا عجیب سا ہو گیا، یہ چیخیں مارنے لگ گیا۔ نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا، آیت الکرسی درود پاک پڑھا، اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ تو وہ ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ کہتا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو ہوا کیا ہے۔ ساری رپورٹ چیک کروائی، بی پی بھی نارمل، ہر چیز نارمل تھی، کوئی اس کو فالج کا اٹیک نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ آج 5 دن ہو گئے ہیں، یہ اگر کچھ کھاتا ہے تو بہت زیادہ کھاتا ہے، ورنہ کھاتا ہی نہیں ہے۔ میڈیسن دیتے ہیں، بڑی مشکل سے لیتا ہے، جب بھی اٹھتا ہے اٹھ کر اس کمرے میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ کبھی کوئی نام لیتا ہے، کبھی کوئی نام لیتا ہے، کبھی کوئی ہندوؤں کا نام لیتا ہے، کبھی کوئی عجیب و غریب نام لیتا ہے جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں ہے۔ وہ مجھے بلا رہی ہے، لیتا عورتوں کے ہی نام ہے، کہتا ہے وہ کمرے میں بیٹھی ہے مجھے بلا رہی ہے، مجھے جانے دو۔ اب یہ اتنا بیمار ہے، اس کو مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے ہیں، 1-2 دم کروانے والوں کے پاس لے کر گئے ہیں۔ وہ دم کرتے ہیں تو یہ صرف چند گھنٹے ٹھیک رہتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ ہماری مدد کریں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ اتنا بیمار ہو گیا، ایسے اتنا بخار ہے، اٹھ کے چل نہیں سکتا، اس کا بخار نہیں ٹوٹ رہا۔ اگر تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے تو اس کمرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کمرہ اس دن سے ہم نے بند کیا ہوا ہے، بند ہونے کے باوجود اس کمرے سے رات کے وقت کسی کے بولنے کی آوازیں آتی ہے، جیسے کوئی آہستہ آواز میں بولتا ہے کچھ، اور آواز بھی عورت کی ہے۔ ہماری مدد کریں۔ بلکہ میری بیٹی کہتی ہے کہ اس نے اسی کمرے میں اسی بستر کے اوپر ایک عورت کو بیٹھے دیکھا تھا جو بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ ہماری مدد کریں، ہمارے بیٹے کو بچا لے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جس کمرے میں یہ سوتا ہے اس کمرے میں ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ ایسے ہی انسان کو کر دیتی ہے، وہ پھر وہاں سے اس کو نکلنے نہیں دیتی۔ اگر کوئی ایک دفعہ وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لے سونے کا، پھر وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، اور وہ جو پڑھتی ہے وہاں پر جو بولتی ہے وہ اس پر منتر پڑتی ہے، کیونکہ جنات بھی انسانوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، جنات بھی انسانوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے بہت کچھ پڑھتے ہیں، جیسے انسان کرتے ہیں ویسے ہی جنات بھی کرتے ہیں۔ اس پچھل پیری نے اس کے اوپر اپنا منتر پڑا ہوا ہے، یہ اپنے کنٹرول میں ہے نہیں، اسی لیے تو اس کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ یہ سوئے ہوئے کر کیا رہا ہے، یہ رو رہا ہے یا یہ کیا کر رہا ہے۔ ایسے سوئے سوئے یہ اپنی جان کے ساتھ بھی کچھ کر سکتا تھا، یہ اپنے آپ کو جان سے مار بھی سکتا تھا، کیونکہ وہ سب کچھ اس سے وہ کروا رہی ہوتی ہے، اس سے وہ اس کے جسم میں حاوی ہوتی ہے، حاضر ہوتی ہے۔ ابھی بھی یہ جو اتنا کچھ کھانے لگتا ہے، اگر کھاتا ہے تو بہت زیادہ کھاتا ہے، وہ مخلوق اس کے ساتھ کھاتی ہے، اس کو نظر آتی ہے، اس کو عورت کے روپ میں نظر آتی ہے، خوبصورت لڑکی کے روپ میں نظر آتی ہے۔ اس نے اس کا اصل چہرہ نہیں دیکھا ہوا، اگر یہ اس کا اصل چہرہ دیکھ لے تو یہ تاب ہی نہ لا سکے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ حفاظت کا تعویذ ہے، اس کے بستر میں لگا دیں اور ایک اس کے گلے میں ڈلا دیں۔ یہ تعویذ پینے کے لیے ہے، اور اس کو پینے کے لیے بھی یہ تعویذ دینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کمرے کا دروازہ دوبارہ نہیں کھولنا، اگر کھڑکی کھلی ہے تو اس کو بھی بند کر دیں، کیونکہ وہیں سے وہ مخلوق منتر کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کمرے کے دروازے کے اوپر یہ دھاگا اور تعویذ باندھ دیں، اور کھڑکی کے اوپر بھی ایک دھاگا اور تعویذ، تاکہ اس کا اثر باہر تک آ نہ سکے۔ پھر شاہ صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ اس گھر میں آپ کب کے مقیم ہیں؟ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے ابھی صرف 3 ماہ ہوئے ہیں، ہم نے یہ گھر کرائے پر لیا ہے، ہمیں یہ گھر بڑے کم داموں پر کرائے پر ملا تو ہم لوگوں نے لے لیا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس گھر میں یہ معاملات ہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے مالکان کہیں کسی دوسرے شہر میں ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کم داموں پر ہی صحیح ہمارا گھر کرائے پر چڑھا رہے تاکہ ہمارا گھر خالی نہ رہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو مجبور لوگ ہیں وہ پھر ایسے گھروں میں آ کر آباد ہو جائیں۔ کچھ لوگ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ جنات والے گھروں سے نکل ہی نہیں سکتے، چاہے ان کو جتنے بھی نقصان ہوتے رہیں، وہ انہی گھروں میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں، کہ جنات ان کو قید کر لیتے ہیں، اور کچھ ان کے وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ وہاں سے نکل سکے۔
کوشش کریں کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں پر یہ مخلوق جو ہے اس سے پیچھے تو ہٹ جائے گی، اس کو تنگ بھی نہیں کرے گی، اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گی، لیکن اس کے بعد وہ کسی اور پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اس کے جو ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یہ اتنے جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو چاند کی پہلی جمعرات پر اس کو لا کر میرے سے دم کروانا ہوگا، تب جا کر 7 جمعراتوں کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونا شروع ہوں گے۔ اور اگر آپ لوگوں نے وہ گھر نہ چھوڑا تو اس کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ سب کرے گی، کیونکہ اس گھر میں جو کوئی بھی آتا ہے وہ ان کو ایسے ہی بیماریاں دیتی ہے۔ وہ اس کمرے میں باقاعدہ طور پر رہتی ہے، اور آج کی نہیں، جب سے اس گھر کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ چڑیلافت اس گھر پر پھینکی گئی ہے۔ اب چاہے کسی نے حسد میں آ کر پھینکی ہے یا کسی نے دشمنی میں پھینکی ہے، یہ مخلوق اس گھر پر پھینکی گئی ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی آباد نہ ہو سکے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ ایسا ہی کریں گے، ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ شاہ صاحب نے اس لڑکے کو دم کیا تو وہ کہہ کے مار مار کر ہنس رہا تھا، وہ اپنے آپ میں تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ہوا اور اپنے ماں باپ سے پوچھنے لگا کہ میں کہاں پر ہوں، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم تمہیں دم کروانے لائے ہیں۔ تو شاہ صاحب کی طرف دیکھ کر رونے لگ گیا اور کہنے لگا مجھے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا تم کہہ کے مار مار کر کیوں ہنس رہے تھے؟ تو کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں کب ہنسا ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کہاں پر ہوں۔ وہ مخلوق اس کو اس طرح سے بے خیال کر دیتی تھی کہ اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اسی بے خیالی میں ایسے لوگ یا تو خود کو نقصان دے دیتے ہیں یا اگلے کسی انسان کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کو اس وقت پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے اور اپنا حال بیان کرنے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کمرے کے اوپر وہ تعویذ بھی باندھ دیا اور دھاگا بھی، اور کھڑکی کے اوپر بھی۔ اس کے بعد اس کمرے سے جو سرگوشیاں سنائی دیتی تھی دوبارہ کوئی آواز نہیں آئی۔ وہاں پر اتنا سناٹا ہے کہ جیسے وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں، اور بڑے دنوں کے بعد یہ بھی کچھ نارمل ہوا ہے۔ اب جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ کھانا مانگ کر کھا لیتا ہے، اور اب یہ پہلے جتنا ہی کھا رہا ہے۔ اب اس کی وہ حالت نہیں ہوتی۔ پہلے یہ بے تحاشا سوتا تھا جیسے اس کو نیند کی کسی نے دوا دے دی ہے، لیکن اب یہ اس حالت سے بھی بہتر ہے، اب یہ نارمل سونے لگ گیا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو دم کیا، ابھی تک اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے نہیں ہو رہے تھے، بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ اس مخلوق کا اتنا گہرا اثر اس کے اوپر ہوا تھا۔ پھر شاہ صاحب نے اس لڑکے کو 7 جمعرات لگاتار دم کیا۔ اس کے بعد 7ویں جمعرات پر جب دم کیا تو وہ لڑکا خود چل کر اپنے گھر گیا۔ پہلے وہ سہارے پر آتا تھا، پھر شاہ صاحب نے اس کو تلقین کی کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، طہارت کی حالت میں پاک صاف رہنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اور یہ تعویذ اپنے گلے سے بالکل بھی نہیں نکالنا۔ دوبارہ کوئی بھی مخلوق تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہوگی۔ یہ شاہ صاحب نے اس طرح سے اس لڑکے کی جان بچائی، اور یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ مصر کبھی بھی کوشش کریں کہ اکیلے کمرے میں، مجبوری اگر مجبوری ہے، جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں، کسی دوسری جگہ پر رہتے ہیں، جن کو سونا پڑ جاتا ہے، وہ لوگ تو مجبوری کے تحت سو سکتے ہیں، وہ بھی اپنے اوپر حصار کر کے آیت الکرسی کا چاروں کل کا اور درود پاک کا حصار کر کے سونا چاہیے۔ اور اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو وہاں پر کوشش کریں کہ آپ گھر والوں کے ساتھ ہی سوئیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جب بھی کوئی انسان، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اکیلا سوتا ہے زیادہ، تو ان کے اوپر جنات حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان کا وہاں پر بسیرا ہو یا وہاں پر گزر بسر ہو۔ تو اسی لیے بہت سے لوگوں کو سلیپنگ پیرالائز ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جسم پر اثر پڑ جاتا ہے، بھاری پن پڑ جاتا ہے، انسان یہ سمجھ لیتا ہے میں چلا رہا ہوں، میں چیخ رہا ہوں، اور اس کی آواز کہیں تک نہیں جا رہی۔ اس کو سلیپ پیرالائز بولتے ہیں، جو جنات کے حملے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اپنے اوپر حصار کر کے سویا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو نانا جی کی کہانی کیسی لگتی ہیں۔ ایسے لوگ جو چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہاں پر ایسی ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں آتی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔